السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء۔ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور ذہن میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ذہن و فکر کا ارتقائی عمل کہتے ہیں۔ یعنی انسان جب بچہ ہوتا ہے تو ان کے خیالات میں اتنی پختگی نہیں ہوتی، ان کی جو تھنکنگ ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کو ذہن و فکر کا ارتقائی عمل کہتے ہیں۔ اقبال بھی ان مراحل سے گزرے اور جب ان کے ذہنی سفر میں پختگی پیدا ہوئی تو وہ ایک خاص نصب العین کا پیغام رساں بن گئے، ایک خاص پیغام پہنچانے والا بن گئے۔ اقبال کے اس ذہنی و فکری ارتقاء کو 4 منازل میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان 4 منازل کو پڑھیں گے۔ اقبال کے ذہنی ارتقاء کی پہلی منزل۔ اقبال کی ذہنی ارتقاء کا یہ دور آغاز سے 1905 یعنی 1905 عیسوی تک ہے، یعنی ابتدائی دور ہے۔ 9 نومبر 1877 عیسوی کو آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا قرآن مجید کے مطالعے سے کیا اور ساتھ میں عربی فارسی کی ابتدائی کتب کا مطالعہ بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد سیالکوٹ کے ایک مقامی اسکول یعنی اسکاچ مشن اسکول میں داخلہ لیا۔ 1891 عیسوی میں پہلا پبلک امتحان یعنی مڈل کلاس انہوں نے 1891 عیسوی میں پاس کیا۔ 1893 عیسوی میں میٹریکولیشن کا امتحان اور 1895 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی اسکاچ مشن اسکول سے ہی پاس کیا۔ اسی دوران مولوی میر حسن سے عربی اور فارسی زبان کی تربیت بھی حاصل کرتے رہے۔ اسکول کے دوران ہی شعر و سخن کا سلسلہ شروع ہوا اور مقامی مشاعروں میں بھی آپ شریک ہونے لگے۔ سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ BA میں ان کے مضامین عربی، انگریزی اور فلسفہ تھے۔ یہاں اقبال کو آرنلڈ جیسا شفیق استاد بھی ملا جو آپ کو فلسفہ پڑھاتے تھے۔ لاہور کی آب و ہوا اقبال کو بہت راست آئی۔ یہاں سے باقاعدہ اقبال کی شاعری کا آغاز بھی ہوا۔ اصلاح سخن کے لیے یعنی شاعری میں اصلاح کے لیے داغ دہلوی سے رجوع کرتے تھے، خطوط کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے۔ BA کا امتحان 1897 عیسوی میں اور MA فلسفے کا امتحان 1899 عیسوی میں انہوں نے پاس کیا اور اسی سال ہی آپ پنجاب یونیورسٹی میں عربی کے استاد بن گئے۔ 1903 عیسوی میں آپ نے علم الاقتصاد پر، معاشیات کی علم پر اردو میں کتاب لکھی جو 1904 عیسوی میں شائع ہوئی۔ یہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف تھی۔ نثر میں جو انہوں نے پہلی تصنیف لکھی وہ علم الاقتصاد پر انہوں نے لکھی ہے جو 1904 میں شائع ہوئی اور اسی سال ہی آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ تصنیف و تعلیم اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اس دور میں اقبال کی شعری تخلیقات کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ انگریزی نظموں کے تراجم کے علاوہ اقبال کی اس دور کی نظموں میں مناظر قدرت سے لگاؤ، حسن، تنہائی کا احساس، عشق اور موت کے تصورات اور حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کے خیالات ان کا خاص موضوع تھے جب وہ شاعری کرتے تھے اس پہلے دور میں۔ اقبال کی پہلی باقاعدہ نظم ہمالہ 1900 عیسوی میں شیخ عبدالقادر کے رسالے مخزن میں شائع ہوئی۔ اس نظم کو ادبی حلقوں میں خوب سراہا گیا۔ اس کے بعد 1904 عیسوی میں تصویر درد کے نام سے نظم تخلیق ہوئی۔ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت نیا شیوالا اور ہمارا دیس بھی اسی زمانے میں یہ نظمیں تخلیق ہوئی۔ یہ تمام وہ نظمیں ہیں جو اقبال کے اس دور کے یعنی ابتدائی دور کے ذہنی رجحانات کی نمائندگی کرتی ہے۔ تاہم اس رجحان کے ساتھ ساتھ دینی جذبے اور ملی احساس، وطن سے محبت کی ایک داخلی روح بھی کہیں کہیں شعر میں جلوہ دکھاتی ہے۔ یعنی شعر تو کہتے تھے ابتدا میں، تو اس میں وطن سے محبت کی بو بھی آتی تھی ان کے اشعار سے۔
ابتدائی دور میں۔ اس کے بعد ستمبر 1905 عیسوی میں اقبال گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ تو یہ یورپ تک اس کا پہلا دور ہے اس کے ذہنی فکری ارتقاء کا، یعنی یہ بچپن اور لڑکپن کا دور، تعلیم کا دور، ابتدائی شاعری کا دور۔ اقبال کے ذہنی و فکری ارتقاء کی دوسری منزل یہ تقریباً 3 سال ہے، 1905 سے 1908، یعنی جب یہ یورپ چلے گئے 1905 میں۔ اقبال ستمبر 1905 سے جولائی 1908 عیسوی تک 3 سال یورپ میں رہے۔ ان 3 سالوں میں وہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ مغرب کی تہذیب و معاشرت کا بغور مطالعہ بھی کرتے رہے، جس کا گہرا اثر ان کے ذہنی و فکری رجحانات پر بھی ہوا۔ اگرچہ اس دوران شاعری کی طرف ان کا میلان بہت کم رہا، لیکن یورپ کے قیام کے دوران جو ذہنی تاثرات پیدا ہوئے ان کا تخلیقی اظہار ان کی چند غزلوں اور نظموں میں ہوا ہے۔ ان نظموں میں طلباء علی گڑھ کالج کے نام، عبد القادر کے نام اور زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا وغیرہ یہ نظمیں شامل ہیں۔ یہ وہ نظمیں ہیں جو اقبال کے آئندہ تخلیقی سفر یعنی آنے والے تخلیقی سفر کی تمہید یعنی آغاز کہا جا سکتا ہے، یعنی آنے مستقبل میں جو نظمیں لکھتے ہوں گے، شکوہ جواب شکوہ، ذوق و شوق، ہجر راق، طلوع اسلام، ابلیس کی مجلس سورہ، اس طرح کی نظمیں جب وہ مستقبل میں لکھتے تھے تو یہیں سے اس کا آغاز ہوا یورپ میں جب انہوں نے قیام کیا۔ تیسری منزل اقبال کے ذہنی و فکری ارتقاء کی 1908 عیسوی میں یورپ سے سیالکوٹ آئے اور 2 ماہ بعد سیالکوٹ سے لاہور دوبارہ آئے اور باقاعدہ وکالت شروع کی۔ اس دور میں شعرگوئی کی طرف میلان بھی بہت کم ہو گیا۔ 1910 عیسوی میں حیدرآباد دکن بھی گئے اور عالمزیب عالمگیر کے مزار کی زیارت بھی کی۔ یہاں اقبال پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی زیارت کے دوران جس نے ان کو اسرار حدی اور رموزی بے حدی کے عنوان سے نظمیں لکھنے پر مجبور کیا۔ 1910 عیسوی میں روزنامچہ شذرات اقبال کی اشاعت بھی انہوں نے کی۔ 1911 اور 1913 عیسوی کا زمانہ جنوبی ایشیا اور مسلم ممالک کے لیے آزمائش کا دور تھا، یعنی مسلمان انگریزوں کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ تقسیم بنگال کی تنسیخ، یعنی جو بنگال کا فیصلہ ہوا تھا پھر دوبارہ اس فیصلے کو تنسیخ کیا گیا، اس کو منسوخ کیا گیا، تو مسلمانوں کے لیے ایک ضرب شدید تھی۔ یہ ایک علیحدہ سے واقعہ ہے۔ لیبیا پر اٹلی کی فوج کشی اور بلکان میں یورپی طاقتوں کی پشت پناہی پر عثمانی سلطنت پر صلیبیوں کی الغار بڑے نازک مرحلے تھے جن میں اقبال نے اپنے فن کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے ملت کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا۔ شکوہ اور جواب شکوہ اسی سلسلے کی اہم کڑی ہیں، یعنی جب مسلمانوں پر مظالم شروع ہوئے، انگریزوں کے پنجے میں آ گئے، تو پھر شکوہ اور جواب شکوہ جیسی نظمیں اقبال نے لکھی۔ انجمن حمایت اسلام میں 1912 عیسوی میں اقبال نے اپنی تاریخ ساز نظم شمع و شاعر 1912 میں پڑھی۔ مثنوی اسرار حدی 1915 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ اس کا دوسرا حصہ رموز بے حدی 1918 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ پیام مشرق 1923 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس مجموعے میں اقبال نے اہل مغرب کو صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ گوئٹے کی دیوان کا جواب بھی تھا۔ گوئٹے ایک مغربی مفکر ہیں۔ 1924 عیسوی میں اس کا پہلا اردو مجموعہ بانگ درا شائع ہوا۔ اس میں حال ہی میں لکھی گئی 2 نظمیں ہجر راہ اور طلوع اسلام شامل ہے، یعنی 2 نظمیں ہجر راہ اور طلوع اسلام اقبال نے لکھی جو تقریباً 1923 عیسوی میں یا 24 میں، اور اسی وقت بانگ درا میں یہ شائع ہوئی۔ 1927 عیسوی میں زبور عجم شائع ہوا اور 1932 عیسوی میں جاوید نامہ شائع ہوا۔ تو یہ تیسرا دور تھا۔ چوتھی منزل اقبال کی، چوتھی منزل، 3 منزل ہم نے پڑھ لیے۔ اقبال گول میز کانفرنس کے سلسلے میں لندن چلے گئے۔ اب یہ اس کا چوتھا دور ہے اس کے ذہنی فکری ارتقاء کا۔ تو گول میز کانفرنس یعنی 1930، 31، 32 جو سیاسی حوالے سے یہ کانفرنسیں تھی لندن میں، تو اقبال بھی لندن چلے گئے اس دور میں۔ اس دور کے خطبات بھی مشہور ہیں، خطبات اقبال، جو اقبال نے ہندوستان اور لندن میں دیے ہیں۔ 1926 عیسوی میں اقبال نے
عملی سیاست میں حصہ لیا، پولیٹیشن میں آ گئے اور لاہور کے صوبائی اسمبلی کے رکن بنے، MP جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن 3 سال بعد اس نے اس فیلڈ کو حربات کہا، یعنی سیاست سے علیحدہ ہو گئے۔ 1930 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا اس چوتھے دور کا۔ گول میز کانفرنس کے موقع پر اقبال اسپین بھی گئے، یہاں کے حوالے سے 2 لافانی نظمیں مسجد کرتبہ اور ذوق و شوق یہ انہوں نے لکھی ہیں۔ 1935 اور 1936 عیسوی میں اقبال کے 2 اردو مجموعے بالی جبریل اور ضرب کلیم شائع ہوئے۔ یہ چوتھے دور کی بات ہو رہی ہے اقبال کے ذہنی فکر ارتقاء کی۔ 1936 عیسوی میں مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق شائع ہوئی۔ اسی سال معرکہ آرا نظم ابلیس کی مجلس شورا بھی تحلیق ہوئی جو ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ ارمغان حجاز یہ ان کا ایک مجموعہ ہے شعروں کا۔ یہ مجموعہ اقبال کی وفات کے بعد 1938 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ بہت معلومات ہے اس میں، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لے کہ اس کا مجموعہ کب شائع ہوا، اس کا پلان نظم کس مجموعے میں شامل ہے، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔